السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹنے نہ دینا، جو کہ تری ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 13۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس لیے تمام راستہ تڑپتے مچلتے دل کو سنبھالنے میں کٹ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ وہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے اترنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ آپ کا گھر آ گیا ہے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو اس نے ذرا سا سر اونچا کر کے اپنے گھر کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں پر نظر جماتی بولی، گزشتہ 2 برسوں میں شہروز احمد، آپ نے ہر مقام پر مجھے حوصلہ دیا، مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اب اتنا بتا دیں کہ میں اپنے والدین سے کیا کہوں؟ آپ سارا الزام مجھ پر رکھ سکتی ہیں۔ اس کی ویران آنکھیں جو اس تمام عرصے کے لیے کہ من کو ترستی رہی تھیں، ایک دم ڈھیر سارے پانی سے بھر گئیں۔ کنارے پلکے اور پھر رخسار بھیگتے چلے گئے۔ میں نہیں جانتی اب اس مقام پر آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ خوش ہیں یا ناخوش، لیکن اپنے بارے میں کہوں گی کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میری زندگی کے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیلنے اور میری قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق نہ ثاقب حسن کو تھا نہ آپ کو۔ آپ جو چاہیں کہہ سکتی ہیں، میں آپ کا مجرم ہوں، کیونکہ ثاقب حسن کی بات مانتے ہوئے مجھے آپ کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ نیکی دوسری طرف کسی کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ یوں ہی ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بے تحاشا بہتے آنسوؤں نے دل میں ہلچل مچا دی تھی اور محض اسے حوصلہ دینے کی غرض سے کہنے لگے، آپ خواہ اندیشوں میں گھر رہی ہیں۔ اب جب ثاقب حسن آ ہی گیا ہے تو انہیں اپنی بات روکنی پڑی تھی، کیونکہ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور جب تک ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز نہیں سنی، اماں کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ دروازہ اماں نے ہی کھولا تھا۔ اس پر سرسری سی نظر ڈال کر ان کے پیچھے دیکھنے لگی۔ ان کے خیال میں شہروز ہوں گے، لیکن باہر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا تو تعجب سے پوچھنے لگی، اکیلی آئی ہو؟ ہاں اماں، اس نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا۔ خیر تو ہے؟ کون چھوڑ گیا ہے؟ کوئی نہیں اماں، میں خود سب چھوڑ آئی ہوں، وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اماں آواز دبا کر بولی اور اسے کلائی سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا، پھر دروازہ بند کر کے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئیں۔ اب بتا کیا کہہ رہی تھی؟ کیا بتاؤں اماں؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں کو اس کے اس طرح رونے سے زیادہ اس کی بات پریشان کر رہی تھی۔ اسے چارپائی پر دھکیلتی بولی، آخر بتا تو ہوا کیا؟ شہروز نے مجھے طلاق، آنسوں کے درمیان بس اس قدر کہہ سکی اور اماں نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ کیوں؟ اس لفظ کی سنگباری تو اس پر ہونی ہی تھی۔ وہ اور شدت سے رونے لگی تو اماں اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر سر اونچا کرتے بولی، کیا کیا ہے تو نے؟ گویا انہیں یقین تھا کہ اسی نے کچھ کیا ہے۔ اماں، وہ بے بسی کی تصویر بن گئی۔ بول کیا کیا ہے جو اس نے یوں دھتکار دیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے چہرہ دونوں بازوؤں میں چھپا لیا۔ پھر کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ میں بھی جا کر پوچھتی ہوں شہروز سے اور اس کی ماں سے۔ خدا کے لیے اماں، اس نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، آپ وہاں نہ جائیں، کسی سے کچھ نہ پوچھیں۔ کیوں نہ پوچھوں؟ میری ایک اور بیٹی وہاں بیٹھی ہے، کل کو اسے بھی یوں 3 کپڑوں میں چھوڑ کر گئے تو؟ نہیں اماں، چھوٹی آپا کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تیرے ساتھ کیوں ہوا؟ میری قسمت خراب ہے۔ قسمت کو الزام مت دو رابعہ، سچ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی؟ میں آپ کو کیا بتاؤں اماں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا، بس ذرا سی بات پر شہروز غصے میں آ گئے۔ وہ شہروز پر کوئی الزام نہیں رکھنا چاہتی تھی اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنا دامن کیسے بچائے۔ ذرا سی بات پر اتنی بڑی باتیں اور اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوا کرتے، ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ پھر اماں پرسوچ انداز میں کہنے لگیں، ابھی کل ہی تو یہاں سے گئی ہے، اس وقت تو شہروز ٹھیک ٹھاک تھے۔ ہاں البتہ تو میں، وہ اپنی طرف اشارہ کیے ماں کو دیکھے گئی۔ ہاں تم ٹھیک نہیں تھیں، تم ہفتہ بھر یہاں رہیں اور میں نے محسوس کیا کہ تم بجھی اور پریشان سی تھیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اور اماں، آپ میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہیں جب کوئی بات ہی نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو کوئی من گھڑت کہانی سنا دوں؟ اس نے سسکتے تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا لی۔ کتنا دل چاہ رہا تھا اماں ہر بات سے نظر چرا کر صرف اس کا دکھ محسوس کریں، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بعد میں سوچیں، پہلے اسے سمیٹیں، کسی ننھی بچی کی طرح اسے اپنی آغوش میں بھر لیں تو وہ اپنے سارے دکھ آنسوؤں میں بہا دے۔ لیکن اماں کتنی سنگ دل نظر آ رہی تھیں، اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ اسی وقت کلثوم اور ہما کالج سے لوٹیں، اسے دیکھ کر دونوں خوشی کا اظہار کرنا چاہتی تھیں، لیکن جب اس کی سرخ آنکھوں اور بھیگے چہرے پر نظر پڑی تو دونوں ٹھٹک کر رک گئی تھیں۔ اشارے سے اماں سے پوچھا، کیا ہوا؟ جواب میں اماں نے ایسی تیز نظروں سے گھورا کہ دونوں گھبرا کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی تھیں۔ کیا ہوا آپی؟ کلثوم نے سرگوشی سے پوچھا تو اس کی آنکھیں پھر سے جھلک پڑیں۔ آپی پلیز روئیں تو نہیں، ہما اس کے گلے میں بازو ڈالتی بولی۔ روئے کیسے نہیں؟ رونا تو اب اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی سر پکڑ کر دوسری چارپائی پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا، پھر مہربان آغوش میں سمیٹنے کی حسرت لیے وہاں سے اٹھ کر چھوٹے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب وہ تقدیر کی ستم ظریفی پر رونے کو تنہا تھی، کوئی روکنے اور چپ کرانے والا نہ تھا۔
اس لیے وہ خوب روئی، یہاں تک کہ آنکھیں خشک ہو گئیں۔ تڑپتا مچلتا دل ایک درد سے ناتا جوڑ کر ٹھہر گیا تھا۔ کھردری چارپائی پر لیٹی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جب یہ کوئی بات سوچی ہی نہ گئی۔ کچھ دیر تک تو خود اپنے ہاتھوں سے سر دباتی رہی، پھر کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوپہر میں ہما نے دروازے پر دستک دے کر اسے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے بھی نہ بھوک تھی نہ کچھ کھانے کی خواہش، اور وہ اماں کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہما اور کلثوم نے وقفے وقفے سے دستک دے کر اسے پکارا اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر شاید انہوں نے اسے سوتا سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ نیند کو آوازیں دے رہی تھی۔ اور وہی مہربان ہو جائے جو وہ غافل ہو سکے ہر دکھ پریشانی سے اور خود اپنے آپ سے، لیکن سب کی طرح شاید نیند بھی خفا تھی کہ مہربان ہو کے نہ دی۔ دوپہر ڈھلی اور پھر سپہر نے بھی شام کے دھندلکوں میں پناہیں ڈھونڈ لی تھیں۔ کمرے میں پہلے ہی اجالا برائے نام تھا اور اب شام کے بڑھتے سایوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ اٹھ کر لائٹ جلا دے، لیکن اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کمرے سے باہر برآمدے میں کسی وقت اماں کی آواز سنائی دے جاتی، اس کے بعد پھر خاموشی۔ پتہ نہیں ہما اور کلثوم کہاں تھیں، جن کی کوئی آواز کوئی آہٹ سنائی ہی نہ دے رہی تھی، اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی ان لڑکیوں کی جلترنگ بجاتی ہنسی بھی خاموش تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ اندھیرے میں کبھی دیوار پر نظریں جماتی اور کبھی چھت پر۔ ربیہ اکرام علی، اس کے اندر کی لڑکی دھیرے دھیرے پکارنے لگی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، اور تم جانتی بھی تھیں کہ تمہیں ان دشوار گزار راستوں سے گزرنا ہے، پھر تم نے اپنے آپ کو پہلے سے ان راستوں سے گزرنے کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ میں شاید کسی معجزے کی منتظر تھی، اس نے سوچا۔ بے وقوف لڑکی، معجزے کہاں ہوتے ہیں بھلا؟ انسان اپنے زور بازو یا پھر قوت ارادی سے حالات بدلتا ہے، اور تم تو صدا کی بزدل ہو۔ ہاں، نہ صرف بزدل بلکہ… وہ اپنے بارے میں اعتراف کرنے جا رہی تھی کہ دروازے پر ہوتی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے کچھ خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ربیہ بیٹا، دروازہ کھولو۔ ابا میاں کا نرم لہجہ اس کے تن من میں نئی روح پھونک گیا تھا، پھر بھی وہ فوراً نہ اٹھ سکی۔ ربیہ میری بچی، دروازہ کھولو۔ ابا میاں کی آواز میں اس کے دکھ کا احساس تھا، اور وہ نرمی جسے وہ ماں کے لہجے میں ڈھونڈتی رہی تھی، بہت آہستگی سے چارپائی سے اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ ابا میاں دکھ سے بولے تو اس نے تڑپ کر دروازہ کھول دیا۔ چند سے بڑے کمرے کی روشنی اس کے پیروں میں بچھ گئی تھی، یوں جیسے تاریک راہوں میں کوئی چراغ جل اٹھے۔ بیٹا، اندھیرے میں کیوں بیٹھی تھی؟ ہر طرف اندھیرا ہی ہے ابا میاں، اس نے کہا اور پلٹ کر دوبارہ چارپائی پر جا بیٹھی۔ لو، میں روشنی کیے دیتا ہوں۔ ابا میاں نے بٹن آن کیا، پھر اس کے سامنے آ بیٹھے۔ سرخ آنکھوں پر بھاری پگوڑے، چہرہ زرد اور اترا ہوا۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کیا اور پھر اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا لیا تھا۔ میں ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ تمہاری ماں ایک عقل مند عورت ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ میں کتنا غلط سمجھا اسے۔ اس جیسا کم عقل اور بے وقوف شاید ہی کوئی ہو۔ اسے حیرت ہوئی کہ ابا میاں اسے کوئی سوال کرنے کے بجائے اماں کی بات کر رہے تھے۔ نیک وقت جانتی بھی ہے کہ ہر انسان کا مقدر اوپر والا خود رقم کرتا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں اس حقیقت سے نظر چراتی ہے۔ اس کا سر آہستہ آہستہ دھپکتے کہنے لگے۔ میں جانتا ہوں، آج اس نے تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا ہوگا۔ نہیں ابا میاں، وہ بمشکل اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کر سکی۔ اماں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے بیٹا کہ تم ابھی ماں کی طرفداری کر رہی ہو، ورنہ وہ خود اعتراف کر چکی ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کا رد عمل فطری تھا، یقیناً فطری ہوگا، لیکن پہلے اسے ضبط سے کام لے کر تم پر گزرنے والی قیامت کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ باقی ساری باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی تھیں۔ ابا میاں، وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ میری جان، ابا میاں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے، اس سے بڑا المیہ اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے آج جانا کہ تمہاری ماں بیٹیوں کی پیدائش پر آزردہ کیوں ہو جایا کرتی تھی۔ ابا میاں کا لہجہ بھیگا اور پھر آنکھیں اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تو شفاف قطرے اس کے بالوں میں گرنے لگے۔ بیٹا، میں تم سے نہ کوئی سوال کروں گا نہ الزام دوں گا، اور الزام تو میں شہروز کو بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے ہر مقام پر بہت اچھا پایا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے۔ شاید اوپر والے کو ہماری آزمائش مطلوب ہے، اور بیٹا میں تم سے یہی کہوں گا کہ اس آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ ابا میاں، وہ رو پڑی۔ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں یہ زخم گہرا ہے، پھر بھی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہو۔ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے کہنے لگے۔ رو مت، مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، پھر ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ مجھے اماں سے ڈر لگتا ہے، وہ سر جھکا کر بولی تو ابا میاں ہنس پڑے۔ وہ تمہاری ماں ہے بیٹا، اور پھر ابھی تو تم نے خود کہا کہ ان کا رد عمل فطری تھا۔ چلو اٹھو، اب وہ کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کچھ ڈرتی ہوئی اٹھ کر ابا میاں کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ بڑے کمرے میں اماں واقعی دسترخوان پر بیٹھی دونوں باپ بیٹی کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا اور منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے باہر نکل آئی۔ کلثوم اور ہما کچن میں سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر دونوں کھڑی ہو گئیں، اور جب وہ منہ دھو کر آئی تو دونوں اس کے ساتھ اندر آ گئی تھیں۔
दिन भर वो यूं ही बिला मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते रहे। जब शाम उतरने लगी तो क्लिफ्टन पर वाक़ एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। इस वक्त उन्हें अपना आप किसी आवारा पंछी की मानद लग रहा था, जिसका आशियाना किसी निगाह परिंदे की मकारी का नजर हो गया हो और वो ठिकाने की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिर रहा हो। जिंदगी में बहुत सारे मकाम या मोड़ ऐसे आए थे जब उन्होंने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया और सोचा था कि वो हालात को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकेंगे, लेकिन हमेशा ही ऐसे मकाम पर अम्मी ने उन्हें हौसला दिया, इस तरह के वो हालात को शिकस्त देने के काबिल हो सकें। और आज जो ज़िंदगी में मोड़ आया था उसने तो उन्हें बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था। सितम ये कि हौसला देने वाली हस्ती भी उनसे खफा थी। दिन भर परेशानियों लामतनाही सोचों ने उनके जहन को थका दिया था। फिर सारा दिन कुछ खाया भी नहीं गया। इस वक्त भी भूख के बावजूद कुछ खाने को दिल नहीं चाहा। वेटर के आने के बाद उसे सिर्फ चाय लाने के लिए कहा और फिर कुर्सी के ऊपर से टेक लगाकर शीशों से बाहर देखने लगे। नीले पानियों से उठती सुरीदा लहरें एक दूसरे के ताक़ुब में भागती हुई बड़ी भरी लग रही थीं। वो कुछ देर तक इस मंजर को सरसरी नज़र से देखते रहे, फिर अचानक यूं लगा जैसे कोई हरमा नसीब लड़की इन लहरों के ताक़ुब में दूर चली जा रही हो। रबिया बेख्तियार पुकार बैठे, फिर फौरन संभल कर पहले अपने अतराफ में देखा, फिर दोबारा इस मंजर की तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मेरे खुदा, तभी सांस लेते दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसा ली। मैं यकीनन अपने हवास खो रहा हूँ, उन्होंने सोचा और चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। फिर एक के बाद दूसरा कप, फिर तीसरा। वो मुसलसल वक्फे वक्फे से चाय मंगवा कर पीते रहे और जब रात की स्याही ने हर तरफ से अपने पर फैला दिए तो इस वक्त वो चाय के साथ सिगरेट का पूरा पैकेट खाली कर चुके थे। घड़ी में वक्त देखा तो 9 बज रहे थे। वेटर को बुलाकर बिल पे किया और अपने वजूद में बेपनाह थकन लिए बाहर निकल आए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी फिर शिफाफ सड़कों पर दौड़ रही थी। वो घर जाना चाहते थे। दिल चाह रहा था कि कुछ वक्त के लिए हर बात भुलाकर चुपचाप सो जाएं, लेकिन अम्मी का सामना करने की हिम्मत ना हो रही थी। इसलिए ख्वाहिश के बावजूद फौरन घर ना जा सके थे। 2 घंटे मजीद गाड़ी दौड़ाते रहे और जब ये यकीन हो गया कि अम्मी सो चुकी होंगी, तब घर की राह ली। उनका यकीन गलत नहीं था। अम्मी और शायद महरोज और सूफिया भी सो चुके थे, क्योंकि लाउंज के अलावा बाकी तमाम लाइट्स ऑफ थीं। वो दबे पांव अपने कमरे में चले आए, दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन की, फिर सोफे पर नींद दराज होकर आंखें बंद कर लीं। कितने लम्हे यूं ही चुपचाप सिरक गए। लाशऊरी तौर पर शायद मुंतज़िर थे कि कोई किसी भी बहाने आवाज़ पैदा करके उन्हें मुतवज्जा करेगा, जैसे कि वो लड़की राबिया इकराम अली किसी बहाने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करती थी और फिर वो उठकर स्टडी में चले जाया करते। उन्हें अपने करीब आहट का एहसास हुआ तो आंखें खोलकर देखने लगे। सामने सोफिया खड़ी थीं। उन्हें हैरत तो हुई लेकिन इजहार नहीं किया। उठकर बैठते हुए कहने लगे, आप सोई नहीं? कोई जवाब नहीं आया तो अपने पास बैठने का इशारा करते बोले, मैं जानता हूँ सब मुझसे खफा होंगे, लेकिन आपके लिए खाना लाऊं? सूफिया उनकी बात काटते बोली। अरे, वो एकदम सर उठाकर देखने लगे। आप अब तक सिर्फ इसलिए जाग रही हैं कि मुझसे खाने का पूछ सकें? क्या कुछ और भी पूछ सकती हूँ? सूफिया ने बराह रास्त उनकी आंखों में देखा तो वो नजरें चुराते बोले, अभी नहीं, अभी मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। सिर्फ एक बात बता दें शहरोज भाई, ये सब अचानक हुआ या आप पहले से ही फैसला कर चुके थे? सूफिया प्लीज़, मैंने कहा ना कि अभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकूंगा। फिर झुककर शूज उतारते हुए बोले, जाएं जाकर सो जाएं। और खाना? खाना नहीं खाऊंगा। ये बताएं अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक नहीं है, वो शायद शौक में है। सूफिया ने कहा तो वो कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे, फिर उठते हुए बोले, ओके, मैं अब सोऊंगा। सूफिया ने बस लम्हा भर को उनके चेहरे पर करके आसार देके फिर उन्हें शब बखैर कहती कमरे से निकल गई थी। उन्होंने बढ़कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, फिर अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चले गए। ड्रेस चेंज करके निकले तो बेख्याली में सीधी स्टडी में दाखिल हो गए, लेकिन फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। अब भला क्या इधर आने की ज़रूरत थी? दोबारा कमरे में आते एक नया दुख साथ था। कितनी देर तक खड़े खाली बेड को देखते रहे, फिर आकर जब उस पर लेटे तो उसकी महक रूह की गहराइयों में उतरती चली गई। सुबह बेमामूल उनकी आंख खुल गई थी। सर बेहद भारी हो रहा था और जलती हुई आंखें बुखार का पता दे रही थीं। इसके बावजूद वो उठकर बैठ गए। कुछ देर सोचते रहे कि इस वक्त उन्हें अम्मी का सामना करना चाहिए या नहीं। रात सोफिया ने बताया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। वो उन्हें देखने को बेचैन हो गए। फिर इस बात की परवाह किए बगैर कि वो उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करती हैं, उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया था। मुंह हाथ धोकर कमरे से निकले और सीधा उनके कमरे का रुख किया। महरोज अम्मी के पास मौजूद था। उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। अम्मी जो तकिए के सहारे बैठी थी उन्हें देखकर मुंह मोड़ गई। उनके दिल को धचका लगा, फिर भी आगे बढ़ आए थे। आपकी तबीयत? इतना कहा कि अम्मी बोल पड़ी, महरोज इसे कहो कि मेरे कमरे से चला जाए। आपकी खबी बजा है अम्मी, लेकिन मेरी बात तो सुने। मुझे कोई बात नहीं सुननी। आप नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा? वो बेड के बाद नीचे घुटने टेक कर बैठ गए और उनके पैरों पर हाथ रखते कहने लगे, मैं यकीनन कसूरवार हूँ। आप जो चाहें सजा दे लें, लेकिन इस तरह मुंह न मोड़ें। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अम्मी। अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। आपने तो हमेशा मुझे सहारा देकर कमज़ोर होने से बचाया है। इस वक्त भी मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। बस एक बार मेरे कंधे पर हाथ रख दें। बहुत खूब, अम्मी के लहजे में तन सिमट आया। गोया शाबाश दूँ तुम्हें, बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया तुमने। शाबाश नहीं अम्मी,
اس اونچے پورے توانا مرد نے امی کے پیروں پر سر رکھ دیا تھا۔ مجھے ٹوٹنے سے بچا لیں، میں اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہوں۔ اگر آپ نے نہ سمیٹا تو بالکل ہی بکھر جاؤں گا۔ اور امی ماں تھیں، اولاد ہزار غلطیاں کرے پھر بھی ماں نہ صرف چشم پوشی کرتی ہے بلکہ فراق سینے میں بھی چھپا لیتی ہے۔ اور یہاں تو شہروز احمد تھے جن کی سعادت مندی اور نیک سیرت پر انہیں ہمیشہ فخر رہا تھا، لیکن اب یہ ستم تھا کہ وہ اگر خطا کار تھے، قصوروار تھے، تو ان کے نہیں بلکہ اس لڑکی کے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہروز احمد، امی نے سیدھے بیٹھتے ہوئے اپنے پیروں پر رکھے ہوئے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے کم از کم تم سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں یقیناً غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں کیا معاف کروں بیٹا، معافی اسے مانگو جس کے ماتھے پر داغ لگا کر تم نے اسے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ امی کی آواز بھرا گئی تھی۔ دونوں نے ان کا ہاتھ اپنی جلتی آنکھوں پر رکھ لیا۔ کاش وہ بتا سکتے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ ظلم تو خود ان کے اوپر ہوا ہے، زندگی ان کی تباہ ہوئی ہے۔ وہ جو عزیز تر ہو گئی تھی، کبھی ان کے جذبوں کو جان ہی نہ سکی، جبھی تو وہ بنا احتجاج کیے چپ چاپ چلی گئی۔ شہروز، امی نے پرسوچ انداز میں پکارا تو وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ بیٹا، جو کچھ ہوا ہے کیا تم اس پر نادم ہو؟ انہوں نے سر جھکا لیا تو کہنے لگی، بیٹا اگر ایسا ہے تو پھر کوئی راستہ تلاش کرو۔ کیسا راستہ؟ وہ بالکل نہیں سمجھے۔ ربیہ کی واپسی کا۔ ہاں بیٹا، معلوم کرو اس کی واپسی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو۔ صرف میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ بے اختیار کہہ گئے، پھر فوراً سنبھلتے بولے، میرا مطلب ہے امی، جب تک دونوں فریقین نہ چاہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ ربیہ دوبارہ یہاں آنے پر آمادہ نہیں ہوں گی۔ آپ کا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مہروز جو اب تک خاموش بیٹھا تھا کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اگر ربیہ بھابھی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے تو مصالحت کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ مصالحت کی صرف ایک راہ ہے اور وہ ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا اور کھڑے ہوئے۔ شہروز احمد، وہ جانے لگے تو امی نے پکارا، غلطیوں کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے بیٹا۔ میں جانتی ہوں تم اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، اور جو غلطی تم نے کی ہے خواہ غصے میں یا جذبات میں، وہ تمہیں ایک عمر سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ پھر تم کیا یہ بہتر نہیں کہ اپنا ضرف بڑا کر لو؟ آپ ماں ہیں اور آپ سے زیادہ مجھے کون جان سکتا ہے بھلا؟ پھر بھی اگر میرے منہ سے سننا چاہتی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے رابعہ سے معلوم کریں، میں اپنا ضرف بڑا کر لوں گا، انہوں نے کہا اور پھر رکے نہیں، تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئے۔ امی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہیں اور پھر سر جھکا کر کچھ سوچنے لگیں۔ مہروز کچھ دیر تک ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ اسی طرح بیٹھی رہیں تو پوچھنے لگا، آپ کیا سوچنے لگی؟ میں اسی مسئلے پر سوچ رہی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ ہماری آزمائش ہے یا کسی گناہ کی سزا۔ آپ پریشان نہ ہو امی، مہروز نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے، اب جب کہ بھائی جان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے تو باقی معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں پہلے صوفیہ کے ذریعے ربیہ بھابھی کا خیال معلوم کروا لوں، پھر اس کے بعد مل کر کوئی حل تلاش کریں گے۔ یہ صوفیہ ہے کہاں؟ میرا خیال ہے کچن میں ہوں گی، میں دیکھتا ہوں۔ مہروز ان کے پاس سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آیا تو صوفیہ ٹیبل پر ناشتہ لگاتی نظر آئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگیں، ناشتہ تیار ہے امی، اور شہروز بھائی کو بلا لیں۔ پھر خود ہی کہنے لگیں، میرا خیال ہے امی کو ان کے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم امی کا ناشتہ ان کے کمرے میں لے جاؤ، میں شہروز بھائی کو دیکھتا ہوں۔ مہروز وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ امی کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی تھی۔ کیا کہا شہروز بھائی نے؟ رک کر پوچھنے لگی۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہوں نے تو رات بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم خود پوچھ لو، لیکن پلیز پہلے میرے ساتھ آ کر ناشتہ کرو۔ وہ سر ہلاتی ہوئی چلی آئی تھی۔ امی کو ناشتہ دے کر واپس آئی تو مہروز اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ تم نے شہروز بھائی سے ناشتے کے لیے اصرار نہیں کیا؟ وہ بیٹھتے پوچھنے لگی۔ اصرار کیا ہے لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ عجیب آدمی ہے، وہ ہلکے سے بڑبڑائی پھر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ پتہ ہے صوفیہ، وہ اپنے کپ میں چائے ڈالتا بولا، شہروز بھائی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، اب ان کی ندامت کس کام کی؟ وہ ہاتھ ملتے ہوئے انداز میں بولی، میری بات سنجیدگی سے سنو۔ وہ کہنے لگا، شہروز بھائی نہ صرف نادم ہے بلکہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ رابعہ بھابھی کو دوبارہ اس گھر میں لے آئیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ ہاں کچھ دشواریاں تو ہیں لیکن بہرحال ممکن ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ بھائی جو راستہ یا طریقہ ہمارے مذہب نے بتایا ہے، اس طریقے سے پہلے رابعہ بھابھی کا کسی اور جگہ نکاح ہو اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد علیحدگی، اور پھر تم اسے بہت آسان سمجھ رہے ہو؟ وہ بات کاٹ کر مایوسی سے بولی، میں نے آسانی کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، پہلے ہی کہا ہے کہ کچھ دشواریاں ہیں۔ کچھ نہیں مہروز، بہت دشواریاں ہیں۔ فرض کرو اگر رابعہ دوسری شادی کر بھی لے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوسرا شخص اسے چھوڑ دے گا؟ یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، پہلے تم ایک کام کرو۔ کیا؟ وہ پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ رابعہ سے پوچھو کیا وہ میرے بھائی کی خطا معاف کر کے دوبارہ اسے قبول کرنے کو تیار ہے؟ وہ فوراً کچھ نہ کہہ سکی تھی، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو کہنے لگا، کیا یہ بہت مشکل ہے؟ رابعہ سے معلوم کرنا مشکل تو نہیں لیکن فوری طور پر یہ ممکن بھی نہیں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، پتہ ہے مہروز، میں رات بھر نہ صرف رابعہ بلکہ اماں اور ابا کے بارے میں بھی سوچتی رہی ہوں، پتہ نہیں ان سب پر کیا گزری ہوگی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں وہاں جاؤں اور ان سب کے ساتھ ان کے درد میں شریک ہوں، لیکن
لیکن کیا؟ لیکن میں بھی وہاں نہیں جا سکتی، گو کہ وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، پھر بھی اس گھر کی فرد ہونے کے ناطے میں تم سب کی طرح گلٹی فیل کر رہی ہوں، جیسے میں قصوروار ہوں۔ میں اپنے اندر اماں کی سوالیہ اور کوستی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی، اور اگر میں ہمت کر بھی لوں تو کیا کہوں گی ان سے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ ان کی آواز بھرا گئی تھی، آنکھوں میں پانی اتر آیا تو ٹیبل پر پریشانی رکھتے بولی، یہ سب اچھا نہیں ہوا مہروز، کم از کم ربیہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بہت بزدل لڑکی ہے، کبھی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صوفیہ پلیز، مہروز اس کے رونے سے پریشان ہوا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے تھامتا ہوا بولا، رو مت، تمہارے رونے سے ہمارے اندر جرم کا احساس سوا ہو جاتا ہے۔ میں کسی کو الزام تو نہیں دے رہی، وہ روتے ہوئے بولی، تم بہنوں کی یہی تو بات ہمیں مار ڈال رہی ہے۔ سنا ہے ربیہ بھابھی بھی کچھ کہے بنا ہی چلی گئیں۔ کیا کہتی وہ؟ کچھ بھی، کم از کم احتجاج تو کرتی، وہ شروع سے ایسی رہی ہے، اپنے حق کے لیے بھی کبھی زبان نہیں کھولتی۔ چلو ان کے حق کے لیے ہم لڑیں گے، وہ اسے اٹھاتا بولا، منہ ہاتھ دھو کر امی کے پاس جاؤ، میرا خیال ہے کہ میں پہلے شہروز بھائی کو چائے دے دوں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں اور چہرہ صاف کیا، پھر کپ میں چائے بنانے لگی۔ سنو، شہروز بھائی نے مجھے تو سختی سے ڈانٹ دیا تھا، اگر تم سے بھی سختی سے بات کریں تو برا مت منانا، مہروز نے کہا تو وہ سردگی سے مسکرائی اور چائے کا ایک کپ اٹھا کر ابھی آتی ہوں کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل آئی تھی۔ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹے تھے۔ اس نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے دروازے پر دستک دی۔ جب انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو آگے بڑھ آئی۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑی، میں انکار نہیں سنوں گی، اٹھ کر چائے پئیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بھی لا رہی ہوں۔ نہیں صوفیہ، انہوں نے روک دیا، پھر اٹھتے ہوئے بولے، چائے میں پی لیتا ہوں لیکن ناشتے کا تکلف رہنے دیں، مجھے بالکل خواہش نہیں۔ بہت ساری باتیں خواہش کے برعکس کرنی پڑتی ہیں شہروز بھائی، وہ ان کے ہاتھ میں کپ تھماتی بولی، ہاں لیکن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ بالکل بے بس اور بے اختیار ہو۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں کہ امی نے ناشتہ کر لیا؟ جی، اور آپ نے؟ میں اور مہروز بھی اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، اب مہروز سے کہیں کہ آفس جائے تو پہلے سائٹ کا چکر لگا لے۔ پھر خالی کپ اسے تھماتے ہوئے بولے، اب میں سو رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوپہر کے کھانے کے لیے میں آپ کو ضرور اٹھاؤں گی۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس رات کی سحر جب ہوئی تو اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اماں جب اسے اٹھانے کے لیے آئیں تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ ربیہ، ربیہ، اماں نے کتنی آوازیں دے ڈالی، اور جب اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اماں پریشان ہو گئی، اونچی آواز میں ابا میاں کو پکارا، اکرام علی، دیکھو تو ربیہ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ ابا میاں بھاگے آئے تھے۔ کیا ہوا؟ بخار میں جل رہی ہے۔ تسلی سے کام لو نیب وقت، تم اس کے پاس بیٹھو، میں کسی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں۔ ابا میاں نے اس کی پیشانی چھو کر دیکھی، پھر انہی پیروں سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرے اللہ، یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اماں کو اس تمام عرصے میں پہلی بار اس پر رحم آیا، بلکہ اس کے دکھ کا احساس بھی ہوا۔ کبھی اس کی پیشانی چومتی اور کبھی اس کے وجود کو اپنی آغوش میں بھرنے کی کوشش کرتی، بار بار منتظر نظروں سے دروازے کی طرف بھی دیکھتی۔ ابا میاں کافی دیر بعد آئے تھے، وہ بھی بغیر ڈاکٹر کے۔ اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں ملا۔ مایوسی سے بولے اور کچھ کہنے کی کوشش میں اماں کا منہ بس کھلا ہی رہ گیا تھا۔ صبر کرو، ڈاکٹر ابھی اپنے وقت پر ہی آئیں گے، پھر میں کسی اور کو لے آؤں گا۔ اکرام علی، اس کی حالت تو دیکھو۔ اماں سچ مچ بہت پریشان ہو گئی تھیں، اور پریشان تو وہ بھی تھے، لیکن وہ اظہار کر کے اماں کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فکر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کلثوم کو بلا کر کہنے لگے، بیٹا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ کلثوم یہ دونوں چیزیں لے کر آئی تو ابا میاں پانی میں کپڑا بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگے۔ عزیز نام میں بڑی آپا جیسے رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئیں۔ کیسے آئی ہو؟ اماں انہیں دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ عاصم کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ ہاں۔ بڑی آپا کی نظر ربیہ پر پڑی تو چونک کر پوچھنے لگیں، اماں ربیہ کو کیا ہوا؟ اسی کے لیے پریشان ہو رہی ہوں، جاؤ عاصم سے کہو کہ ذرا رکے، ہم ربیہ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ عاصم تو اندر ہی آ رہے ہیں، لیکن اسے کیا ہوا؟ یہ تو برسوں کی بیمار لگ رہی ہے۔ اماں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ ربیہ کا سر اپنی گود سے ہٹا کر تکیے پر رکھا، پھر چرپائی سے اتر کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں، ساتھ ساتھ اسے پکارتی بھی جا رہی تھی، ربیہ میری بچی، ہوش میں آؤ۔ اماں آپ ہٹیں، میں اسے سہارا دیتی ہوں۔ بڑی آپا نے بچہ کلثوم کی گود میں دے دیا، پھر انہیں ہٹا کر انہیں ربیہ کو چرپائی سے نیچے کھڑا کر دیا اور اپنے سہارے باہر تک لے آئی تھیں۔ خیریت؟ عاصم جو گاڑی لاک کر کے آ رہے تھے، ان سب کو دیکھ کر قدرے پریشانی سے بولے، ربیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، آپ پلیز جلدی سے گاڑی کھول دیں۔ بڑی آپا نے کہا تو عاصم بھائی فوراً لاک کھول کر ان کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔
रबिया को लेकर बैठ गई और अम्मा जल्दी जल्दी कुलसूम को कुछ हिदायत देने लगी। उनके पास आ बैठी जबकि बड़ी आपा चक्कर काट कर अगली सीट पर जा बैठी थी। कहाँ चलें? आसिम स्टीयरिंग संभालते पूछने लगे। बेटा, मैं तो यहाँ के तमाम क्लिनिक देख कर आया हूँ, सब बंद हैं, अब्बा मियाँ ने बताया। बड़ी आपा कहने लगी। मेरा ख्याल है आसिम, डॉक्टर शहरियार के क्लिनिक चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा। आसिम भाई ने सर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अम्मा, ये रबिया कब से आपके पास है और इसकी ये हालत? बड़ी आपा गर्दन मोड़कर पीछे देखती पूछने लगी। कोई हफ्ता भर से मेरे पास है और रात तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अम्मा ने मसलहतन बात बनाई थी। फिर ये अचानक क्या हो गया? बड़ी आपा को तशवीश हुई। पता नहीं। फिर अम्मा महज आपा के सवालों से बचने की खातिर उनकी तरफ से रुख मोड़कर रबिया को आवाज़ें देने लगी थी। अम्मा, उनकी इतनी आवाज़ों के जवाब में उसने सिर्फ एक बार उन्हें पुकारा था, फिर बिल्कुल खामोश हो गई थी। डॉक्टर शहरियार इस वक्त खुद किसी सीरियस केस के सिलसिले में मौजूद थे और वो क्योंकि आसिम के दोस्तों में से थे, इसलिए फ़ौरन उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। ये मेरी सिस्टर है शहरियार। वो जब रबिया का चेकअप कर रहे थे तो आसिम भाई उसे रबिया के बारे में बताने लगे। कोई शौक लगा है इन्हें। डॉक्टर शहरियार सीधे खड़े हुए तो सरसरी अंदाज में बोले, फिर सिस्टर को उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहा और खुद कागज़ पर मेडिसिन लिखने लगे। कोई परेशानी की बात तो नहीं? बड़ी आपा पूछने लगी थी। नहीं, उन्होंने तसल्ली दी। फिर मेडिसिन वाली पर्ची आसिम को देते हुए उन्हें मेडिसिन लाने के लिए कहा और जाने लगे तो आसिम भाई भी उनके साथ बाहर निकल गए थे। क्या ख्याल है अम्मा, मैं यहाँ से शहरोज़ को फ़ोन ना कर दूँ? बड़ी आपा लाइल्मी की बिना पर कहने लगी। क्यों? उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? अम्मा तल्खी से बोली। अम्मा, उन्हें मालूम तो हो उनकी बीवी हॉस्पिटल में है। अम्मा कोई सख्त बात कहना चाहती थी कि अब्बा मियाँ ने रोक दिया और खुद ही आवाज़ दबा कर कहने लगे। बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं। क्या मतलब? बड़ी आपा कुछ ना समझते बोली। कभी अम्मा और कभी अब्बा मियाँ की तरफ देखने लगी। शहरोज़ ने उसे तलाक दे दी है। अम्मा ने गोया धमाका कर दिया था कि कितनी देर तक बड़ी आपा बेहिस हरकत खड़ी पटी पटी आंखों से अम्मा को देखती रही। काफ़ी देर बाद जब बड़ी आपा अपने आप को संभाल कर समझने के काबिल हुई तो उन्होंने देखा कि वो सर झुकाए कमरे से बाहर जा रहे हैं। उनकी नज़रें अब्बा मियाँ से हटकर पहले बेड पर बेसुध लेटी रबिया पर ठहरी, फिर अम्मा पर जम गई। अम्मा अचानक वह आने वाले आंसुओं को दुपट्टे में जज्ब कर रही थी। बड़ी आपा को एक बार फिर धचका सा लगा। उन्होंने तो हमेशा अम्मा को हालात से मर्दाना वार मुकाबला करते हुए देखा था, फिर अब ये कौन सा मकाम था? कैसे हालात थे जिन्होंने उन्हें इस कदर तोड़ कर रख दिया था? अम्मा, बड़ी आपा बेड के गिर्द चक्कर काट कर उनके पास आ खड़ी हुई और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली थी। ये सब कैसे हुआ अम्मा? क्यों हुआ? क्या कसूर था रबिया का? हम अब मैं क्या बताऊँ बेटा? अम्मा गुलूगीर लहजे में बोली। ये तो कहती है कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस मामूली सी बात पर। तुम ही बताओ, क्या मामूली सी बात पर इतनी बड़ी बातें होती हैं? बड़ी आपा नफ़ी में सर हिलाते पूछने लगी। अब कब हुआ ये सब? कल कल दिन में आई है। फिर तफसील बताते कहने लगी। और इससे पहले ये एक हफ्ता मेरे पास रह कर गई है। परसों शाम में शहरोज़ खुद लेने आए थे। उस वक्त भी इसकी ऐसी कोई बात ना हुई थी जिसमें मैं समझती कि दोनों में कोई रंजिश है। बहुत खुशी से उसको लेकर गए थे। 11 बजे फिर रात कमरे में मेरे मौजूद थी, अकेली 3 कपड़ों में। आपने किसी से तस्दीक भी की या जो इसने कहा यकीन कर लिया? बड़ी आपा पुरसोच अंदाज में पूछने लगी। मैं कल ही इसके ससुराल जाना चाहती थी ताकि उनसे इसका कसूर पूछ सकूं, लेकिन इसने मना कर दिया। सूफिया भी नहीं आई? नहीं, और अब तो मुझे उसकी तरफ से भी धड़का लगा हुआ है। खैर, उसकी तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाएं। बड़ी आपा अंदर ही अंदर खुद परेशान होने के बावजूद अम्मा को तसल्ली देने लगी। कैसे फिक्रमंद ना हूँ? जब इसके साथ वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर सूफिया तो अलग मिजाज की है। ज़रा सी बात पर हत्ते से उखड़ जाती है और वो लोग कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? खैर, अब ऐसा भी अंधेर नहीं है, आप दिल पर ज़्यादा बोझ ना डालें। और हाँ, अभी आसिम के सामने रबिया से मुतल्लिक कोई बात मत कीजिएगा। मैं भी ना करूँ तो कब तक छुपी रहेगी? ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं भला? अम्मा फिर कहने लगी। ओफो, आप रोई तो नहीं? फिर क्या करूँ? अम्मा बेबसी से बोली। सब्र से काम लें, अब्बा मियाँ और आसिम को जाने दें, फिर मैं यहीं से सोफिया को फ़ोन करके बात मालूम करूँगी। फिर महज अम्मा को तसल्ली देने की गर्ज से कहने लगी। हो सकता है रबिया के सुनने में गलती हुई हो और ऐसी कोई बात ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मा को अंधेरों में हल्की सी किरण नजर आई तो वो आंसू पोंछकर बड़ी आपा की रोश दिखाई रोशनी में नए सिरे से सोचने लगी थी। वो तो अक्सर ही माँ के घर जाया करती थी। हफ्ता 10 दिन वहीं रहती, फिर आ जाती, और अब भी इसी तरह हुआ था। अगर ये यकीन होता कि हमेशा की तरह हफ्ता 10 दिन के बाद आ जाएगी तो घर का निज़ाम इसी तरह चलता रहता। लेकिन अलमिया तो ये था कि यकीन तो दूर की बात, हल्का सा आसरा भी नहीं था। जभी तो घर के दरो दीवार तक ने जैसे मातमी लिबादा ओढ़ लिया था। अम्मी अपने कमरे से निकली ही नहीं थी। इसी तरह शहरोज़ कमरे में बंद थे। महरोज़ अलबत्ता ऑफिस जा चुका था और अब सूफिया अकेली थी, दरो दीवार से टपकती वहशत इधर से उधर चक्कर लगाती हुई। गोके महरोज़ जाते हुए उसे खासा हौसला देकर गया था और कुछ नए रास्तों की निशानदही भी करती थी जिस पर चलकर रबिया दोबारा यहाँ आ सकती थी। और महरोज़ के सामने तो वो खासी बहल भी गई थी, लेकिन जब तक ये सोचने बैठी तो उसे हर बात नामुमकिन नजर आ रही थी।
ربیہ سے اس کا ناتا صرف اس گھر کے حوالے سے ہوتا تو شاید وہ صرف انسانیت کے ناطے اس کا دکھ محسوس کرتی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جاتی، لیکن اسے تو تا ازل لیکن اس سے ناتا تو ازل سے تھا، ایسا رشتہ جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، لوگوں کے لاکھ توڑنے سے بھی نہیں۔ ربیہ اسے بہت چھوٹی نہیں تھی، صرف 1.5 سال کا فرق تھا، پھر بھی اسے چھوٹی آپا ہی کہتی تھی، اور چھوٹی کے ساتھ آپا کے اضافے نے ہی اسے معتبر کیا تھا کہ ہمیشہ ہر مقام پر وہ یوں ہی اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ اس کے سامنے کوئی ننھی منھی سی بچی ہو، اور پھر وہ سب بہنوں میں تھی بھی انتہائی ڈرپوک اور بزدل سی، کبھی اپنے جائز حق کے لیے بھی زبان نہ کھولی، جبھی صوفیہ کو ہر دل عزیز رہی تھی۔ اسے یاد آئے بچپن کے وہ دن جو ان دونوں نے ساتھ گزارے تھے، کس قدر معصوم ہوا کرتی تھی وہ۔ اس نے سوچتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا، آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ سارے موسم نگاہوں میں آ سمائے تھے، بچپن اور مٹی کے گھروندے، لڑکپن اور گڑیا کی شادی، جوانی اور ایک نا ذہن میں آیا تھا کہ فون کی بیل نے سوچوں کو منتشر کر دیا۔ چونک کر آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید کوئی آ کر فون اٹینڈ کر لے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ ناچار خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی، ریسیور کان سے لگایا تو بڑی آپا کی آواز سنائی دی۔ بڑی آپا، یہ آپ ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان جانے اندیشوں میں گھر کر پوچھنے لگی۔ کیا ٹھیک ہے؟ بڑی آپا الٹا اسے پوچھنے لگی۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ اس نے سوچا ہو سکتا ہے بڑی آپا اس کے سارے قصے میں انجان ہو اور یوں ہی فون کیا ہو، اس لیے پوچھنے لگی۔ ہاسپٹل سے؟ پتہ نہیں، بڑی آپا کا جواب غیر متوقع تھا یا متوقع، وہ پریشان ہو گئی۔ خیریت؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ ربیہ۔ ربیہ؟ اس نے دہرایا، پھر چیخ پڑی، کیا ہوا اسے؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو اسے کیا ہوا؟ بڑی آپا نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ بڑی آپا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے بتاؤ صوفیہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا خطا ہوئی ہے اسے کہ جس کی اتنی بڑی سزا دے ڈالی ہے شہروز نے؟ بڑی آپا، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ رونے لگی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ہم سب دیکھتے ہی رہ گئے، اور جہاں تک خطا کی بات ہے تو میں تو خود اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ اس کی کیا خطا تھی۔ شہروز سے نہیں پوچھا تم نے؟ پوچھا تھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے ابھی وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ بڑی آپا وہ خود بھی پچھتا رہے ہیں۔ پچھتا رہے ہیں؟ بڑی آپا دانت پیس کر بولی، میں دھوکہ اور دکھاوا، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، دیکھنے میں تو ایسے نہیں لگتے، اچھے خاصے میچور لگتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، مجھے رابعہ کے بارے میں بتائیں، کیا ہوا ہے اسے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی حالت تشویشناک تو نہیں؟ صوفیہ نے دانستہ اس پہلو سے گریز کرنا چاہا۔ بے ہوش ہے ابھی تک، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ فی الحال تو کمزوری بتائی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی کچھ بتا سکیں گے۔ اماں اور ابا میاں تو بہت پریشان ہوں گے، ظاہر ہے تم خود سوچ سکتی ہو، بڑی آپا نے کہا۔ بڑی آپا، اب اس کا کیا ہوگا؟ چھوٹی آپا آنے والے حالات سے خوفزدہ تھیں۔ یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت تو دعا کرو وہ جلدی سے اچھی ہو جائے، بالکل زرد ہو رہی تھی۔ اچھا، میں پھر بات کروں گی۔ بڑی آپا نے سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے ریسیور کو دیکھتی رہی، پھر کریڈل پر رکھ کر جیسے ہی پلٹی ٹھٹک کر رک گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں وہ بیٹھی تھی اب وہاں شہروز احمد بیٹھے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ چپ چاپ کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر اپنی سوچ کی نفی کرتے ان کے سامنے جا بیٹھی۔ کس کا فون تھا؟ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر نظریں اس پر جماتے ہوئے وہ پوچھنے لگے۔ بڑی آپا کا۔ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس پوری دنیا میں ایک وہی تو تھے جن کے انداز اور لہجے میں اس نے ہمیشہ بڑے بھائی کا شفقت اور روب پایا تھا۔ ان کے سامنے ہمیشہ ہی وہ بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی چاہنے کے باوجود ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، سر جھکانا، ناخنوں سے کھیلتے ہوئے مختصر سا جواب دیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ کوئی خاص بات نہیں۔ اچھا، وہ افسردگی سے مسکرائے۔ حیرت ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت عام سی بات ہے کہ آپ کی بہن اس وقت ہاسپٹل میں جانے کس حال میں ہے؟ شہروز بھائی، وہ ایک دم سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ بات یہ ہے صوفیہ بی بی کہ آپ کی چیخ نما آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلا تھا اور اس وقت سے ہی یہیں موجود ہوں۔ جب آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں تو صرف آپ کی، وہ اس کی بات کاٹ کر بولے، دوسری طرف کون کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ تو وہ طویل سانس لے کر کھڑے ہو گئے، پھر جاتے جاتے کہنے لگے، پریشان نہ ہو، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ پریشان کیسے نہ ہوتی، اب تو اسے ایک پل پل قرار میں نہیں تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت ربیہ کے پاس چلی جائے، لیکن مصلحت کا تقاضا اس کے برعکس تھا۔ اب وہ صرف ربیہ کی بہن بن کر نہیں رہ سکتی تھی، اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے کچھ حد بندیاں بھی اس پر لاگو تھیں جس کی پاسداری اس کا فرض تھا، اور فرض غفلت کا انجام وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ فی الحال وہ یہی جانتی تھی کہ شہروز احمد یا ان کی کسی بات سے غفلت کی بنا پر یہ سزا ربیہ کا مقدر ٹھہری تھی۔ 3 دن بعد جب وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو زندہ لاش کی مانند ہو چکی تھی، زرد رنگت کے ساتھ، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی اور ربڑی زدہ ہونٹ ایک دوسرے سے یوں گلے ملے کہ جیسے جدا ہونا بھول گئے ہوں۔ پتہ نہیں ذہن بیدار تھا یا نہیں، شاید نہیں تھا، جبھی تو چپ چاپ ایک ایک کو دیکھتی رہی۔ اماں بات کرتیں تب کلثوم اور ہما کچھ کہتیں تب، اور ابا میاں بولتے تب بھی چپ چاپ سنتی رہتی۔
اگر کسی وقت زیادہ دیر تک پلکیں نہ جھپکاتی تو اماں دہل کر اسے جھنجھوڑ ڈالتی۔ ربیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح بیٹھی ہو؟ وہ حیران ہوتی اور کچھ کہے بغیر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتی۔ کوئی ہفتے بھر بعد بھی صوفیہ آئی تو اماں نے اسے گھیر لیا، سوال پر سوال، اور ان کے سوالوں کے جواب میں اس نے آنکھوں دیکھا احوال سنا دیا تھا۔ آخر میں کہنے لگی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ شہروز بھائی کچھ بتاتے ہی نہیں۔ ہاں، اگر ربیہ نے آپ کو بتایا ہے تو وہ کچھ بتانے کے قابل ہو تب نہ، ایک دم گمسم ہو کر رہ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بھی ابھی منع کیا ہے کہ اسے کسی بات پر مجبور نہ کریں۔ ہے کہاں وہ؟ صوفیہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اندر چھوٹے کمرے میں۔ میں مل لوں اس سے؟ صوفیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ایسی بات مت کرنا اس سے، اماں نے کہا تو سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ ربیہ، کمرے میں داخل ہوتے اس نے پکارا اور اس کے قریب جا کر بیٹھی تو دکھ کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ یہ وہ ربیہ تو نہیں تھی، ان چند دنوں میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اپنے آپ پر قابو پا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی، کیسی ہو ربیہ؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ صوفیہ نے اس کے ملکجے کپڑوں اور الجھے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ چلو اٹھ کر نہا لو، میں تمہارے لیے کپڑے نکالتی ہوں۔ نہیں، اس نے ہونٹوں سے سسکی کی صورت نہیں نکالا تھا۔ کیا نہیں؟ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفیہ نے پیار سے پوچھا تو پھر وہ ہونٹ بھیج کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو صوفیہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر جب اسے بولنے پر آمادہ نہیں دیکھا تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں ربیہ، تم اس وقت شدید شوق میں ہو۔ وہ بات جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا اچانک ہو تو کرب سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تم پر جو قیامت ٹوٹی ہے، جس کرب سے تم گزر رہی ہو، اس سب کا تو ہمیں احساس ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ڈھیر سارا پانی جمع ہوا، پھر مچلا اور پھر پلکوں کی منڈیروں سے جھلک کر رخساروں پر بہنے لگا۔ صوفیہ اسے رونے سے منع نہیں کیا تھا، اپنی بات جاری رکھتے کہنے لگی، یہ صرف تمہارا نہیں، ہم سب کا دکھ ہے۔ تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، ایسا کرو گی تو یہ دکھ ناسور بن جائے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ دکھ کا سمندر تنہا پار کر لو گی؟ نہیں میری جان، تم بہت کمزور ہو، کتنے ہاتھ پاؤں مارو گی، بالآخر تھک جاؤ گی، اور تھکنے کی صورت میں جانتی ہو کیا ہوگا؟ جانتی ہوں، آنسوں کی آمیزش آواز میں بھی تھی۔ کیا ہوگا؟ دکھوں کا دہکتا لاو مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ نہیں میری بہن، صوفیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، اس طرح ہمت نہ ہارو، زندگی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اور بہت سے راستے ہیں۔ کچھ دیر کو اپنی ذات سے ہٹ کر سوچو، اماں ابا اور ہم سب اس قدر پریشان ہیں تمہارے لیے۔ دکھ تو اسی بات کا ہے چھوٹی آپا کہ میں تو کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو دکھ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اب میری ہی ذات سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ تمہاری ذات نہیں، تمہاری حالت، صوفیہ نے فوراً ٹوکا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، زندگی کی طرف آؤ۔ بہت سارے امتحانات ہمارے منتظر ہیں، اور عقل مندی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے میں نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنے اور مقابلہ کرنے میں ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، تم اگر اسی طرح اس واقعے کو مسلسل اپنے آپ پر طاری کر کے بیٹھی رہو گی تو کبھی بھی نارمل نہ ہو سکو گی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بھول جاؤ سب کچھ، کیونکہ فوری طور پر یہ ممکن نہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گی کہ بھلانے کی کوشش کرو، اور اس کوشش میں کامیاب اسی صورت ممکن ہوگی کہ تم اپنے ذہن کو دوسرے کاموں میں مصروف کرو۔ صوفیہ نے اسے رسان سے سمجھایا۔ میں کیا کروں چھوٹی آپا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ بے بس نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہی کام جو کبھی تم اور میں مل کر کیا کرتے تھے، بلکہ اکثر تم میرے حصے کا بھی کام کر لیا کرتی تھی۔ صوفیہ گئے دنوں کی بات یاد کرتے مسکرائی، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے کہنے لگی، اس کمرے سے باہر نکلو، کرنے کو تو بہت کچھ نظر آئے گا، گھر کے کام تو کم نہیں ہوتے۔ کلثوم اور ہما تو کالج چلی جاتی ہیں، اماں بیچاری۔ مجھے احساس ہے، وہ فوراً بولی، لیکن میں کیا کروں چھوٹی آپا، میرے اندر بالکل ہمت نہیں، ذرا سی کھڑی ہوتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں الگ سن ہو جاتے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے ہے، تم ذرا دوا پابندی سے استعمال کرو، اور ہاں، اماں بتا رہی تھی کہ تم ڈھنگ سے کھاتی پیتی بھی نہیں، اس طرح تو اور کمزور ہوتی جاؤ گی۔ صوفیہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ کیا کروں، کچھ کھایا ہی نہیں جاتا، وہ بے بسی سے بولی۔ جسے دسترخوان پر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو، وہ اکیلا کچھ نہیں کھا سکتا۔ چلو اٹھ کر ہاتھ دھو لو، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ مجھے سب کا سامنا کرتے بہت عجیب سا لگتا ہے چھوٹی آپا، اندر ہی اندر یہ احساس کچوکے لگانے لگتا ہے کہ میں اس گھر کے لیے پریشانی میں اضافہ کرنے چلی ہوں۔ اماں کی آہیں، کلثوم اور ہما کا مجھے دیکھ دیکھ کر ایک دم خاموش ہو جانا، اور ابا کی جھکی کمر، ایسا سب تمہاری حالت کے پیش نظر ہے۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ شاید تمہیں ان کا ہنسنا بولنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تمہیں دیکھ کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ مل کر شریک ہو، ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو، تب تمہیں احساس ہوگا کہ اس پوری دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد اور غمخوار اسی گھر کے لوگ ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، ماں باپ کا دل اور دامن بہت وسیع ہوتا ہے ربیہ، شاید اس پوری کائنات میں زیادہ وسیع۔ کبھی اولاد کی خوشیاں مانگنے کے لیے پھیلتا ہے اور کبھی ان کے دکھ سمیٹنے کے لیے۔ تم اماں یا ابا میاں سے کہہ کر دیکھو اپنے دل کی ساری باتیں، پھر دیکھنا وہ تمہارے دکھ کیسے سمیٹیں گے۔ تم خطا کار نہیں ہو ربیہ، اگر خطا وار ہوتی تو تب بھی اماں ابا نے تمہیں گلے لگانا تھا۔ وہ خاموش رہی تو صوفیہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔
چلو کھانا پک چکا ہوگا، تم جب تک منہ ہاتھ دھو لو میں دسترخوان لگاتی ہوں۔ پھر اسے چچوپن میں مبتلا دیکھ کر صوفیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔